السلام علیکم۔ تو جی آج آخر اتنے دنوں کے بعد 4-5 دنوں کے بعد نا ایک ایسا طوفان آیا مٹی والا کہ مجھے لگا تھا کہ آج بھی بس مٹی ہی مٹی ہوگی گھر میں، سارا کچھ اڑ پھڑ کے نیچے گرا ہوا۔ جب میں نے دروازہ کھولا پورا پورچ ہمارا مٹی مٹی ہوا اور ساری مٹی جو ہے نا ساری گھر میں اڑ کے آ گئی تھی۔ لیکن گڈ نیوز یہ ہے کہ تھوڑا سا چھانٹا ہوا بارش کا، اور پانی کی وجہ سے، بارش کے چھانٹے کی وجہ سے مٹی بیٹھ گئی۔ گھر کا تو ستیہ ناش ہو گیا، اندر سے مٹی مٹی ہو گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ موسم کافی خوشگوار ہو گیا۔ میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کو چھت پہ جا کے دکھاتی ہوں۔ جو گرمی برداشت کی نا 5 دن، یقین کریں بالکل ہی دم نکل رہا تھا۔ اور آج موسم بہت ہی سہانا ہو گیا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بارش تو خیر اتنی نہیں ہوئی ہمارے ایریا میں، کوئی سمجھ لیں کہ چھانٹا ہی ہوا، لیکن اس سے یہ ہے کہ آس پاس ہمارے گھر کے نا پہاڑ ہیں، مری کے پہاڑ ہیں، دامنیکو کے پہاڑ ہیں، تو یہ ہے کہ ہمارے گھر کا جو موسم تھا، ہمارے لوکیشن کا، وہ ذرا کافی بہتر ہو گیا تھا، ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اچھا، مجھے ولاگ والے چینل پہ نا، جو بچوں والا ولاگ کا چینل ہے، سدرا کی شہزادیاں ولاگ، وہاں پہ نا مجھے بہت کامنٹ آتے ہیں کہ آپ ولیج میں تو نہیں رہتی، آپ ولیج میں نہیں رہتی ہیں تو آپ یہ ولیج والے جو ولاگ ہیں یہ کیوں بناتی ہیں، کہ مطلب میرے ٹائٹل میں ولیج کا نام ہوتا ہے نا۔ تو دیکھیں جی، ہمارے ارد گرد سارا ہی ولیج ہے۔ بیسیکلی ہم اسلام آباد کے اس حصے میں رہتے ہیں جہاں پہ پہلے یہ گاؤں ہی تھا، لیکن اب یہاں پہ نا کوٹھیاں وغیرہ بننی شروع ہو گئی ہیں، تو بیچ میں نا کافی ایسی پلاٹس وغیرہ، گرینری، کھیت وغیرہ خالی پڑے ہوئے ہیں۔ آپ ہمارے گھر کا ارد گرد کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں کچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیشہ میں ان کی ویڈیو بناتی ہوں، یہ بیچارے تھک ہار کے نا سکون کی تلاش میں کہیں نہ کہیں بیٹھ جاتی ہیں۔ بیچاری چھوٹی چھوٹی سی بچیاں ہیں، اور مجھے اتنا ترس آتا ہے ان پہ کہ ماں باپ کس طرح سے انہیں اکیلا باہر چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی صرف کمائی کی خاطر۔ اتنی جوان بچیاں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی، اور ان کو اس طرح سے گھر سے باہر صبح نکال دیتے ہیں اور یہ شام کو باہر کوڑا چن کے جاتی ہیں۔ تو اس ٹاپک پہ میں نے آپ سے بات کرنی تھی، حرام اور حلال کا ٹاپک۔ ہانیہ کو میں نے پڑھنے بٹھایا ہوا تھا۔ ہانیہ کا نا اصل میں ٹیوشن بھی جاتی ہے، وہاں پہ بھی ورک ہوتا ہے، لیکن آج کل جلدی باجی ماشاءاللہ ان کی بہت اچھی ہیں، بہت اچھا پڑھا رہی ہیں انہیں، اور فرسٹ ٹائم میں نے انہیں کہیں ٹیوشن ڈالا ہے، اور میں بہت زیادہ مطمئن ہوں کیونکہ وہ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے، اور بہت ان کو نا کام بہت زیادہ سیریس طریقے سے کرواتی ہیں، اسکول کا ہو یا ہوم ورک ہو، کچھ بھی ہو نا، بہت اچھے طریقے سے وہ ان کو پڑھا رہی ہیں، تو میں بڑی مطمئن ہوں اس چیز سے۔ تو میں بات کر رہی تھی، جیسے یہ بچیاں چھوٹی چھوٹی باہر کوڑا چننے کے لیے نکلتی ہیں صبح سے رات کو، جب شام کو یہ گھر جاتی ہیں، انہیں نہ دن میں کھانے کی ہوش ہوتی ہے۔ یہ بیچاریاں کسی کا بھی دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، اکثر یہ ہمارا دروازہ کھٹکھٹا کے ہم سے پانی بھی مانگتے ہیں، اور کھانے کو بھی کچھ جو بھی پڑا ہوتا ہے میں فریج میں سے نکال کے ان کو دے دیتی ہوں، اور اگر نہیں ہوتا تو میں ان کو پیسے بھی پکڑا دیتی ہوں۔ اسی طرح سے میں بات کروں تو مجھے کافی کامنٹس آتے تھے یوٹیوب کی انکم سے ریلیٹڈ۔ مجھے کافی لڑکیاں پوچھتی تھی کہ سسٹر یوٹیوب کی انکم حرام ہے یا حلال ہے، اس بارے میں کانسیپٹ ہمیں کلیئر کر دیں۔ 3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی، 3 سٹیپس ہیں۔ ایک، جیسے کہ اب یہ بچیاں تھی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے، حالانکہ یہ پٹھان ہوتے ہیں یا زیادہ تر پٹھان ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی فیملیز جو ہیں وہ پردے کی کافی سختی کرتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ہاں روزگار کی کمی کی وجہ سے یا پھر گھر میں مشکلات ہوتی ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو، چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو نکال کر باہر بھیجتے ہیں کہ جاؤ تم کما کر لاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں سے آپ دیکھیں کہ حرام اور حلال پہ باتیں کرنے کے لیے تو بہت ساری آ جاتی ہیں، لیکن کوئی سوچتا نہیں ہے اس لیول سے۔ اچھا، دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت اپنے گھر سے نکل کے باہر جاب کرنے جاتی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ بینک میں جاب کر رہی ہے، کسی ٹیچنگ اسکول میں ٹیچنگ کر رہی ہے، یا پھر کہیں پہ بھی پارلر چلا رہی ہے، کوئی بھی کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اسے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، 10 جگہوں سے اسے ہو کے گزرنا پڑتا ہے، مردوں کے بیچ میں جا کر اسے کام کرنا پڑتا ہے۔ بیسیکلی وہ حلال ہی ہوتا ہے رزق، کیونکہ وہ حلال طریقے سے کما رہی ہیں، وہ محنت کر رہی ہیں، وہ باہر جا کر جاب کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن باہر غیر محرموں کے بیچ میں انہیں کام کرنا ہوتا ہے۔ اب میں نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے اپنے گھر کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ باہر جا کے جابس کر رہی ہوتی ہیں، غیر محرموں کے بیچ میں جاب کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے گھر کے مردوں کے دماغ میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ یوٹیوب پہ کام کرنا حرام ہے یا یوٹیوب کی کمائی حرام ہے۔ اب وہ اس کانسیپٹ کو نہیں دیکھتے کہ ہماری گھر کی بیٹیاں باہر جا کے کام کر رہی ہیں، اور یوٹیوب پہ کام کرنے میں اس میں کیا حرج ہے، کیا سیم ہے، دونوں چیزیں سیم ہے۔ اگر باہر جا کے 10 مردوں کے ساتھ آپ کی لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، بات چیت بھی ہوتی
ہوتی ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے پردے کے اندر بیٹھ کے، آپ کو نہ کہیں جانا پڑتا ہے، نہ کچھ، نہ کسی سے بات کرنی پڑتی ہے، جسٹ آپ ویڈیو اپنا اپلوڈ کرتے ہیں، اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں اور آپ کو اچھی ارننگ گھر بیٹھے مل جاتی ہے۔ میں نے بہت ساری ایسی بازاروں میں بھی ایسی عورتیں دیکھی ہیں، اسپیشلی خواتین، جن کو بیچاریوں کے روزگار نہ ہونے کی وجہ سے انہیں باہر ٹھیلے لگانے پڑتے ہیں۔ ان کے گھر میں اگر کوئی افراد نہیں ہوتے کمانے والے، یا پھر اگر ہوتے بھی ہیں کسی مجبوری کے تحت، انہیں باہر ٹھیلے ریڑیاں لگانی پڑتی ہیں تاکہ ان کے گھر کا گزارا ہو جائے۔ اس کے علاوہ میں نے ایسی بھی عورتیں دیکھی ہوئی ہیں جو بازاروں میں شاپس لگاتی ہیں، کہ مطلب جس چیز کی بھی ہوں، کاسمیٹکس کی، میں نے کافی دیکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کرنے کو بہت کچھ ہے، آپ حلال کی کمائی ہی کر رہے ہوتے ہو، ہر چیز میں آپ کی حلال کی ہی کمائی ہوتی ہے، لیکن غیر محرموں میں جا کے اگر آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ یوٹیوب پہ کام کریں، اور اگر یوٹیوب پہ نہیں بھی آپ کرنا چاہتے تو آپ کوئی بھی کام کریں گے تو دیکھیں اس میں آپ کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ حلال کی کمائی کی جہاں تک بات ہے نا، تو جس چیز میں محنت شامل ہے، جس چیز میں آپ دن رات محنت کرتے ہیں، اور یقین کریں میں کہتی ہوں سب سے زیادہ محنت والا کام یہ یوٹیوب کا ہے، سب سے زیادہ۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ شاید ایک ویڈیو ہی بنتی ہوگی، بس یہ ویڈیو پھینکتے ہیں اور ان کے پیسے آنے لگ جاتے ہیں، نہیں، اس کے پیچھے اگر تو وہ لڑکی کام کر رہی ہے تو اس کے پیچھے اتنی سٹرگل ہوتی ہے، آپ یقین کریں اگر وہ کوئی ہاؤس وائف ہے تو وہ کس طرح سے اپنے گھر کو بھی مینج کرتی ہے، صبح سے رات تک اسے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ وہ ویڈیو کس طرح کی بنائے، کنٹینٹ کیا لے کے آئے۔ صرف ایک ویڈیو ہی بنانا نہیں ہوتا ہے، صبح سے رات تک آپ کو کنٹینٹ کو لے کر چلنا، سارا دن آپ کو ویڈیو شوٹ کرنا، ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنا، اس کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے یہ صرف وہی جانتا ہے جو ڈیلی صبح اٹھ کے یہی ویڈیو کے سوچ میں پڑا رہتا ہے، سارا دن اپنے گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ بچوں کو ڈیل کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی 100 مسئلے مسائل، گھر کے 100 مسئلے مسائل فیس کرنے کے ساتھ ساتھ بھی یہ کام اپنا جاری رکھتا ہے، اور وہ کس طرح سے مینج کرتا ہے یہ بات صرف وہی جانتا ہے جو یوٹیوب پہ کام کرتا ہے۔ دیکھیں جب ہمارے شوہر جو ہوتے ہیں وہ جب کمانے کے لیے جاتے ہیں نا، بہت ساری عورتوں کے گلے شکوے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا ہسبینڈ جو ہے وہ ہمیں پیسے نہیں دیتا، یا اس کے پاس اتنی انکم نہیں ہے، یا ہمارے گھر کے گزارے مشکل ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں، میں نے دیکھا جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہتی ہیں، جو صرف یہ دیکھتی ہیں کہ بھئی ہمارا ہسبینڈ کما کے لائے گا تو ہم کھائیں گے، اگر نہیں لا سکے گا تو ہم اسی طرح زندگی رول کے گزار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر پیدا کیا ہے، کیا مرد کیا عورت، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف کمانا مرد کے ذمہ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے صرف کمانا مرد ہی کما کے لائے گا تو عورت بیٹھ کے کھائے گی یا بچے بیٹھ کے کھائیں گے۔ آج کل تو وہ دور آ گیا ہے کہ ہر گھر کا ہر فرد بھی اگر کماتا ہے تو تب جا کے کہیں گھر کا سرکل چلتا ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور بس یہی سوچتے رہیں کہ ذمہ داری صرف مرد کی ہے، وہی کما کے لائے گا، آپ خود میں اپنے آپ میں اتنی سٹرگل پیدا کریں، اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنے کے قابل بنائیں۔ میں نے اپنی ساری سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے کہ میں اس سے پہلے یوٹیوب سے پہلے کیا کیا کرتی تھی۔ میں کپڑے سلائی کرتی تھی، میں نے باقاعدہ کورس کیا تاکہ میں اس چیز سے فائدہ اٹھا سکوں۔ میں نے کافی عرصہ کپڑے سٹیچنگ کیے، بہت اچھی میری وہاں سے بھی مطلب سوٹ سیتی تھی تو پیسے آ جاتے تھے، اور وہ ساری چیزیں میں گھر میں بچوں کی چیزیں لینے میں لگا دیتی تھی، اپنے لیے میں نے کبھی کچھ نہیں لیا، اور یہی صبر اور یہی محنت جو تھی یہ آج مجھے پھل کی صورت میں ملی ہے۔ پھر وہی خواتین روتی ہیں بیٹھ کے کہ بھئی ہمارے گھر کا سرکل نہیں چل رہا، ہمارے میاں کے اوپر برڈن ہے، یہ ہے وہ، ہمارے میاں کی تنخواہ نہیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے میاں کی تنخواہ کو روتے رہیں، اپنے میاں کے کاموں کو روتے رہیں۔ بھئی اللہ نے آپ کو 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پیر دیے ہیں، دماغ بھی دیا ہوا ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ آپ میں اور آپ کے مرد میں کیا فرق ہے؟ صرف جینڈر کا فرق ہے، میں کہتی ہوں کہ باقی تو سیم ہی ہے نا، کہ آپ کو اللہ نے دماغ بھی دیا ہوا ہے، ہاتھ بھی دیے ہوئے ہیں، اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ دونوں میاں بیوی مل کے بھی اگر اپنے گھر کا سرکل چلانا چاہیں تو چلا سکتے ہیں۔ بہت ساری خواتین جو میں کہتی ہوں باہر جا کے جابس کر رہی ہیں اور اس طرح سے کام کر رہی ہیں، وہ بھی تو ہے نا، وہ گھر کو بھی مینج کرتی ہیں، باہر جاب بھی کرتی ہیں، تو حرام اور حلال کا کانسیپٹ وہاں آتا ہے۔ اچھا بہت سارے جو یوٹیوبرز ہیں نا وہ اس طرح بے حیائی کی طرف بھی ہیں۔ ہاں حلال اور حرام کا فرق میں یہاں پہ آپ کو سمجھاتی ہوں کہ جو بے حیائی کی طرح سے پیسہ کمایا جاتا ہے نا، بے حیائی پھیلا کر پیسہ کمایا جاتا ہے، وہ پیسہ جو ہے وہ حرام ہی ہوتا ہے۔ اب آپ پاکستانی ٹک ٹاکرز کو دیکھ لیں، یا یوٹیوبرز ایسی بھی ہیں جو بالکل جنہیں دیکھ کے لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی ہیں یا مسلمان ہیں۔
ان کی ڈریسنگ میں اور انڈینس کی ڈریسنگ میں کوئی فرق نہیں نظر آتا. ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ہم انڈینس کو دیکھ رہے ہیں. ناچ گانا کر کے آپ اپنے آپ کو ننگا کر کے اپنے آپ کو بے حیائی والے کپڑے پہن کے اگر اس چیز سے اگر آپ پیسہ کمائیں تو وہ حرام ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی حرام ہوتا ہے. عزت پردے میں رہ کے اگر آپ کوئی چیز کسی کو سکھا رہے ہیں یا آپ سے کچھ سیکھنے کو کسی کو اچھی چیز مل رہی ہے, مثبت چیز مل رہی ہے, تو وہ چیز حلال ہوتی ہے. اور لوگوں کو اگر کچھ آپ سے اچھا سیکھنے کو ملتا ہے تو وہ بھی چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے, بلکہ اس کا اجر آپ کو ملتا ہے. میں یوٹیوب پہ آئی تھی نا, تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں حجاب نہیں کرتی تھی. اس سے پہلے میں نا دوپٹے میں ہی ہوتی تھی, بال بھی بلکہ میرے کھلے ہی ہوتے تھے. لیکن جب میں نے یوٹیوب پہ قدم رکھا تھا اور میں نے فرسٹ اپنا انٹرویو دیا تھا تو میں نے پراپر اپنے سر پہ دوپٹہ لیا تھا. اچھا, دنیا کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتی, آپ دوپٹہ لے لو نا صرف سر پہ تو تب بھی لوگ کہتے ہیں پراپر حجاب نہیں لیا ہوا, پراپر حجاب لے لو تب کہتے ہیں برقع نہیں پہنا ہوا. پھر ایک دن آتا ہے کہ کہتے ہیں آپ کی آواز کیوں آ رہی ہے, لوگوں کو آواز بھی نہیں آنی چاہیے. خیر, یہ ساری چیزیں تو لگی رہتی ہیں دنیا کے ساتھ ساتھ. دنیا آپ کو کسی حال میں جینے نہیں دیتی, لیکن آپ نا اگر ایک مثبت چیز لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں تو اٹس حلال. آپ حرام طریقے سے, بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ حرام طریقے سے بھی کما سکتے ہیں, لیکن حلال کی کمائی جو ہے نا وہ محنت والی ہوتی ہے, اس میں بہت محنت شامل ہوتی ہے. آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو کیا سیکھنے کو ملا مجھے کامنٹ میں بتائیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.